السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کٹ پیس اردو۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ جاسوس یا غدار، تاریخ کا معروف ترین کردار ماتا ہری دراصل کون تھی؟ ماتا ہری یورپی تاریخ کا وہ پراسرار کردار ہے جس کا معمہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی بڑی حد تک معمہ ہی ہے۔ یورپ کی خوبصورت ترین رقاصہ اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن کہلانے والی اس خاتون کو پہلی جنگ عظیم میں فرانس کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور اس مبینہ جرم پر اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ماتا ہری نے اس موقع پر آنسو نہیں بہائے، نہ ہی وہ خوف زدہ تھی، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وکیل کو الوداع کہنے کے لیے ہاتھ ہلایا اور گولیاں چلانے کے لیے تیار کھڑے فوجیوں کو بوسے کا اشارہ کیا۔ فرانسیسی تاریخ میں بدترین غدار قرار دی جانے والی اس رقاصہ کے بارے میں اب کچھ اور انکشافات سامنے آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو آج تک بتائی جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپڈیٹس کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ ناظرین، دی مرر کی رپورٹ کے مطابق ماتا ہری پر الزام تھا کہ اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس کے اہم ترین دفاعی راز جرمنی کو بیچ کر ملک سے غداری کی تھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں فرانسیسی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ جنگ سے قبل وہ یورپ کی مشہور ترین رقاصہ تھی جس کی اداؤں نے بڑے بڑے عمرہ کی تجوریاں خالی کر دی تھی، لیکن جنگ کے بعد وہ ڈبل ایجنٹ قرار پا کر موت کی حقدار ٹھہری۔ نئے انکشافات کے مطابق فرانس نے اپنی فوجی ناکامی کا دھاگ دھونے کے لیے ماتا ہری کو قربانی کا بکرا بنایا تھا، جس کے لیے اصل حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ماتا کے آبائی شہر لیو وارڈن سے تعلق رکھنے والے فریز لینڈ میوزیم کے کیوٹر ہینس کروئنویک کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماتا ہری کے پرستار بے شمار تھے اور وہ انتہائی پر آسائش زندگی گزارتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ملنے والے کچھ خطوط اس کی شہرت سے پہلے کی زندگی کا حال بتاتے ہیں۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک سفاح خاتون تھی جسے صرف مردوں اور دولت میں دلچسپی تھی، لیکن ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ اسے یاد کیا کرتی تھی۔ اسے زندگی کے ابتدائی دنوں میں بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ معزز ناظرین، فرانسیسی حکام کو کسی ایسی بڑی شخصیت کی تلاش تھی جس پر 1917 میں ہونے والی شرمناک شکست کا الزام دھرا جا سکے۔ ماتا ہری سارے یورپ میں مشہور تھی اور اس کے اعلیٰ فوجی افسروں کے ساتھ مراسم بھی تھے، لہٰذا اسے قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، ماتا ہری، جس کا اصل نام مارگریٹا زیلے تھا، ہالینڈ کے ایک بزنس مین کی بیٹی تھی۔ جب وہ 13 سال کی تھی تو اس کے والد کا کاروبار ختم ہو گیا اور اس نے مارگریٹا کی والدہ کو بھی طلاق دے دی۔ اس مصیبت نے خاندان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مارگریٹا نے اچھی زندگی کا خواب پورا کرنے کے لیے 18 سال کی عمر میں اپنے سے دوگنا عمر کے ایک امیر افسر جون میکلیوڈ سے شادی کر لی۔ جب کچھ عرصہ بعد میکلیوڈ نے اسے طلاق دے دی تو وہ اپنی بیٹی کو باپ کے پاس چھوڑ کر پیرس چلی گئی، جہاں وہ اپنی ننھی بیٹی کو اس قدر یاد کیا کرتی تھی کہ کئی بار غمگین ہو کر خودکشی کے بارے میں سوچا۔ دوستو، پیرس میں ہی وہ ایک مشہور رقاصہ کے طور پر سامنے آئی۔ اس کے پرستاروں میں بڑے بڑے بزنس مین، بینکار اور فوجی افسران شامل تھے۔ جب فرانس کو جنگ میں شکست نظر آنے لگی تو حکام کی نظر ماتا ہری پر پڑی، کیونکہ بہت سے سینئر فوجی افسران اس کے قریبی دوست تھے۔ اگرچہ اس پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے جرمن حکومت کے لیے جاسوسی کی، لیکن اس بات کی شواہد نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت اہم راز دشمن کو دیے۔ یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ فرانسیسی حکام نے ہی اس کے لیے جال بچھایا اور جرمن خفیہ ایجنٹ ہونے کا دھوکہ دے کر اسے 10 لاکھ فرانک دے کر جاسوسی پر راضی کیا۔ رقم کے لالچ میں وہ اس جال میں پھنس گئی، لیکن اسے غدار قرار دے کر 50,000 فرانسیسی فوجیوں کی موت اور فرانس کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس ناکردہ جرم کی پاداش میں اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔